آج کی اس بزم کے، آج کی اس محفل کے روح رواں اور آج بھی بلکہ یہ کہہ لیجیے ہمارے یہاں دولہا زیادہ سمجھتے ہیں، آج کی اس بزم کے دولہا اور شمشاباد کو اپنی محبتوں سے اور اپنے اس شاگرد کو عنایتوں اور شفقتوں سے نوازنے والے دارالعلوم دیوبند جو ایشیا کی عظیم یونیورسٹی ہے اسلامک، اس کے پرو وائس چانسلر مخدوم گرامی حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم، جو 2006 میں بھی شمس آباد دستار بندی کے پروگرام میں تشریف لائے، تحفظ ناموس رسالت کے عنوان سے پروگرام تھا، اور پھر حضرت مولانا اسامہ صاحب کی کرم فرمائی اور مفتی صاحب کی ہدایت کے ساتھ 2017 میں دستار بندی کا پروگرام تھا اور موقع کی مناسبت سے عنوان بھی تھا۔ 2017 میں تشریف لائے، تیسری بار آپ کی حاضری ہوئی۔ آج کی یہ مجلس آپ کی آمد پر انتہائی مشکور ہے، ممنون ہے، خراج تحسین پیش کرتی ہے اور دل کی گہرائیوں سے حضرت کا استقبال کرتی ہے، اور خاکسار عرض گزار ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، کلمات عالیہ سے نوازیں اور اپنی قیمتی دعاؤں سے ہم سب کو، مسلمانوں کو، بستی کو نوازیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو ہمارے اوپر تا دیر سلامت قائم دائم رکھے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب طے منازل ہائے فانی۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، نیک ماؤں اور بہنوں، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جامعہ ابو بکر صدیق کے اس شاندار جلسے دستار بندی میں ہم سب کو شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ ابھی آپ کے سامنے مدرسے کا عظیم کارنامہ آیا، اور اس ایک مدرسے نے الحمدللہ آپ کے سامنے 80 بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنا کر پیش کر دیا، اور ابھی آپ کے سامنے ان کی دستار بندی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کی اس عظیم الشان خدمت کو قبول فرمائے، اور اس مدرسے کو علاقے کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فیض کا، برکت کا، علم کی اشاعت کا ذریعہ بنا دیا، اور اس مدرسے کی خدمات کو قبول فرما دے۔ اور میں اپنے دوست مولانا ظفر احمد صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے علم کا، دین کا، قرآن کا، حفظ قرآن کا حق ادا کیا، اور اتنے سارے بچوں کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر دیا۔ دوستو، وقت کم ہے اور باتیں بھی بہت ہو چکی ہیں، بہت زیادہ باتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں، آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے، بہت طاقت ہے، تعداد ہے، بہت ملک ہے، بڑا خزانہ ہے، بہت جہاز ہے، ایٹم بم ہے، سب کچھ ہے، لیکن پوری دنیا میں کسی بھی عیسائی کو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، ایک بچے کو بھی اور ایک
کو انجیل یاد نہیں ہے. آج دنیا میں اس کے بعد بڑی طاقت یہودیوں کے پاس ہے اور ان سے چاہو کتنا بم گروا لو, لیکن ایک یہودی بھی پوری دنیا میں توریت کا حافظ نہیں ہے. الحمدللہ قرآن مسلمان جو ہے اپنی تعداد میں قوت میں دنیا کے اعتبار سے فراوانی میں کم ہے, لیکن الحمدللہ ایک ایک مدرسے 80 بچوں کو قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں. اور دوستو یاد رکھو, اگر آج اس سال ملک میں 70,000 قرآن کے حافظ ہیں تو اگلے سال انشاءاللہ 80-90 ہزار تک قرآن کے حافظ ہو جائیں گے. تو جو مذہب جو لوگ اپنی مذہبی کتابوں ہی کو محفوظ نہیں کر سکے وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ مدرسے, یہ علماء, یہ حفاظ, یہ قرآن کے خدام آج کل بھی تھے, آج بھی رہیں گے اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جب آپ نے آج آخری حج فرمایا تھا, آپ نے دعا کی تھی, اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے, کوئی ظالم و جابر میری امت کو ختم نہ کر سکے. یہ دعا کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ابھی توحا سے فارغ ہوئے ہیں کہ بشارت آسمان سے آ جاتی ہے اور جبریل آتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر, میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے. دوستوں جب حضور پاک کی یہ دعا قبول ہے تو اس مقبول دعا کے بلبوتے پر میں کہتا ہوں, اس ملک میں, اس دنیا میں, اس کائنات میں کوئی رہے یا نہ رہے, ہم تو قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. یہ دارالعلوم دیوبند قیامت تک باقی رہے گا, مظاہر العلوم قیامت تک باقی رہے گا, ندوۃ العلماء قیامت تک باقی رہے گا, آپ کا جامعہ ابو بکر صدیق قیامت تک باقی رہے گا, اور چپے چپے میں مدرسے انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا. ابھی حضرت مولانا محمود صاحب نے قانون گو صاحب کا تذکرہ کیا تھا. قانون گو اپنا قانون بگاڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے, اور انشاءاللہ یہ مدرسے قیامت تک باقی ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے, ان کی دشمنی سے, ان کی مخالفت سے ہمارے مدرسوں میں اور جان پیدا ہو جاتی ہے. جب حالات مخالف ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے, اور توجہ اللہ کی برکت سے ہمارے اندر اور قوت پیدا ہو جاتی ہے. انشاءاللہ سن انشاءاللہ انگریزوں نے دارالعلوم دیوبند کو ایک چوٹی پر روک لگا دیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند بند ہو جائے, پوری مدت لگاتی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, دارالعلوم دیوبند بند ہو جائے یا جی بند ہو جائے؟ بولیے انگریزی بند ہو گیا, آج الحمدللہ 1300 آج بھاشا پیدا کرتا ہے, اور ایک آدمی کسی علاقے میں چلا جاتا ہے, ہمارا سفر احمد شاہ صاحب بات میں آگے پورے علاقے کو مدد کر دیتا ہے. تو اس سلسلہ باقی رہے گا انشاءاللہ, سلسلہ باقی رہے گا. آج بچے آگے ہیں, ان کے بارے میں وہ تین باتیں کہہ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں. حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جس قسم کا بیٹا نامرا پڑھ جاتا ہے, قرآن دیکھ کر پڑھ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ماں باپ کے بدلے سے گناہ معاف کر دیتے ہیں. حدیث میں باپ ہی کا تذکرہ ہے, ماں کا تذکرہ نہیں ہے. کہیں اسی حالت میں حدیث نہ آئی تو جو لڑکا حافظ ہے کہ ماں بھی آئی, ان کی طرف سے سوال آیا کہ صرف ابا ہی کے گناہ معاف کرنے اما کے معاف ہوں گے. تو میں نے کہا ابا کی معاف کر کے اور اما کی بھی. بات اللہ نے کہا ہے, کہاں باپ کی مدد ناکاری ہے, اس میں ماں بھی شامل ہے. اسی طرح سے جس کا دادا حافظ ہو جاتا ہے, جیسا کہ ہم سے بچے بچے کبھی ہوئی ہے, اللہ کرے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بچے بھی ان کے اسی طرح سے ان کی پکڑ کریں. آپ تحیہ کر لیجئے, آدمی مسمم کیجئے انشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کا بیٹا حافظ ہو جاتا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظ کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اپنے سامنے کھڑا کرے. جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے, اور لوگ ترسیں گے اللہ کے دیدار کے لیے. دوستو حافظ اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا, جتنا چاہے گا اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا, جتنا چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے پڑھو, وہ پڑھے گا اللہ کے سامنے. ہمارے حافظ صاحب کہتے تھے خوب اچھا یاد کر لو, پکا یاد کر لو, اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھنا ہوگا. کہیں کچا رہے گا تو اٹک نہ جاؤ, اٹک نہ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کہیں تو پڑھتے جاؤ. بیٹا ایک آیت پڑھے گا اور باپ کا ایک درجہ بڑھے گا. بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا جائے گا.
دوستو وہ لوگ ان کے 6 بیٹے تھے، 7 بیٹے تھے، ایک کو بھی حافظ نہیں بنایا، وہ کفے افسوس ملیں گے کاش کہ اپنے ایک بیٹے کو محافظ بنا دیتے تو آج ہمارا بھی درجہ بڑھتا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اس حدیث کو سنا کر بطور لطیفہ کہتے تھے ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا۔ ارے ڈنڈا کھایا بیٹے، کیوں؟ یہ جو حافظ ہوتے ہیں آسانی سے نہیں ہوتے ہیں، صبح صبح سنانے جاتے ہیں اور استاد محترم ایک غلطی تو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری غلطی تو تھپڑ کا ناشتہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح مفتی صاحب نے اشارہ کیا ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا۔ کیوں باپ کا درجہ بڑھ رہا؟ باپ نے انگلش میڈیم میں نہیں بھیجا، باپ نے جو ہے سعودی عرب کمانے کے لیے نہیں بھیجا، کارخانوں فیکٹریوں میں نوکر نہیں رکھا، سڑکوں اور گلیوں میں آوارہ گھومنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جامعہ ابو بکر میں لا کر باپ نے داخل کر دیا۔ یہ باپ کی قربانی ہے اور آج قربانی پانے کا پھل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بیٹوں کو حافظ بھی بنائیں اور عالم بھی بنائیں۔ حافظ کی فضیلت تو یہی ہے اور عالم کی فضیلت سنا دوں۔ آج حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں عالم کو بھی بلایا جائے گا اور عابد کو بھی بلایا جائے گا۔ طبرانی کی روایت ہے یجاؤ بالعالم والعابد یوم القیامہ، عابد صاحب سے کہا جائے کہ چلے جاؤ جنت میں، عابد خرامہ اٹھے جنت میں چلے جائیں گے۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ جو نمازی ہے، دیندار ہے، جماعت میں جاتا ہے، چلے لگاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کو عربی میں نہیں سمجھتا، عالم نہیں ہے، براہ راست قرآن نہیں سمجھتا، براہ راست حدیث نہیں سمجھتا، اس کو عابد کہتے ہیں، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ابھی مولانا صاحب کو کوئی حکم نہیں ہوا، ہم لوگ بہت جلدی علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں، تو شاید وہاں بھی بدگمانی کرے، مولانا صاحب پھنس گئے کیا بات ہے، عابد تو جنت میں جا رہا اور مولانا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہوگا یا عالم صرف حتی تشفن، یہاں کھڑے رہو یہاں تک کہ لوگوں کی سفارش کرو۔ دوستو حافظ تو 10 کی سفارش کرے گا اور عالم ایک جمع غفیر کی سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو دنیا میں تنہا نہیں رہتا تھا، مجمع کی ہدایت کرتا تھا، آج تنہا جنت میں نہیں جائے گا، ایک جمع غفیر کو سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ شان ہے علماء کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ تعلیمی بیداری کا، دینی تعلیمی بیداری کا بھی اجلاس ہے اور حفظ کا بھی اجلاس ہے۔ جو حفظ ہے وہی دینی تعلیمی بیداری ہے اور جو دینی تعلیمی بیداری ہے وہی حفظ ہے۔ بہت جامع جلسہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس جلسے کی شان اور عظمت کو قبول فرمائے۔ لوگوں نے بہت کوشش کیا کہ جلسہ پہلے ہی رک جائے، لیکن نہ کچھ شوخی چلی بعد صبا کی، نہ کچھ شوخی چلی بعد صبا کی، بگڑنے میں بھی زلف ان کی بنا کی، بگڑنے میں بھی زلف ان کی بنا کی۔ اور انشاءاللہ ہمارا جلسہ خوب کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کی کو ہر درجے قبولیت سے سرفراز فرمائے اور جو اتنی محنت کی گئی ہے، دور دور سے علماء کرام کو بلایا گیا ہے، سب کی باتیں آپ لوگوں نے سن لی۔ بہت لمبی لمبی بات ہوتی تو آدھی یاد رہتی آدھی بھول جاتی، لیکن آج علماء نے تھوڑی تھوڑی تقریر کی، انشاءاللہ ساری باتیں یاد رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ جو 70-80 بچے حافظ ہوئے ہیں، جس طرح سے حافظ ہوئے ہیں، زندگی بھر ان کو حافظ رہنے کی توفیق نصیب فرما اور روزانہ کم سے کم 3 پارہ تلاوت کی توفیق نصیب فرما تاکہ پوری زندگی قرآن کریم ان کو یاد رہے۔ اور جس طرح سے یہ حافظ ہوئے ہیں میرے مولا اسی طرح سے ان کو عالم بھی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند مداہر سے، ندوے سے، کسی بھی بڑے درس حلقہ ادارے سے ان کو فارغ ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، ملک کی حفاظت فرما، ملک کی خصوصیت کی حفاظت فرما، ملک کی شان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو ہے ہمارے سارے دینی مدارس کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، مذاہب کی، ندوہ کی جتنے بھی مدارس ہیں سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اور تیرے جو مظلوم بندے زبردست ظالم کوئی ناکو چنے چبا رہے ہیں، اے اللہ ان مظلوموں کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ ان ظالم کو تحس و نحس کر دے جنہوں نے ظالم کی عزت کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ اے اللہ ان جھیالوں کی، ان حدود
الہ العالمین اس مجمع میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، جو مطرود ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے طبیب پیدا فرما دے، جو بڑے اپنے دل میں تمنائیں اور آرزویں رکھتے ہیں اللہ ان کی تمنا اور آرزوؤں کو اللہ اپنی رحمت سے اپنے لطف و کرم سے ساری تمناؤں اور آرزوؤں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ اس اجلاس کے فیض کو بہت عام فرما۔ مولانا ظفر صاحب 10 سال کے بعد بلاتے ہیں تو 10-12 سال تک اس فیض کو باقی رکھ۔ الہ العالمین اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔